کیا غم اور صدمے کا اظہار رضا بالقضاء کے منافی ہے؟ اب ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آئے یا کوئی غم یا صدمہ پیش آئے تو اس غم اور تکلیف میں رونا صبر کے منافی اور خلاف نہیں اور گناہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے، رونا بھی جائز ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع کریں کہ ایک طرف فیصلے پر راضی بھی ہو اور دوسری طرف غم اور صدمے کا اظہار بھی کرنا جائز ہو؟ خوب سمجھ لینا چاہیے دوستو کہ غم اور صدمے کا اظہار الگ چیز ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے اور ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں، اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے غم اور صدمہ بھی ہے، اور اس کا غم اور صدمے کی وجہ سے ہم رو بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، حکمت پر مبنی ہے، لہذا رضا سے مراد رضا عقلی ہے، یعنی عقلی طور پر انسان یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا۔ ویسے تو انسان کے ساتھ دن رات واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے ان واقعات کو اتفاق کا نتیجہ سمجھتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا تو اتفاق سے ایک آدمی مل گیا اور اس نے کہا مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، میں نے کہا کہ میں فارغ ہوں، چنانچہ اس نے مجھے ملازم رکھ لیا۔ اس کا نام اس نے اتفاق رکھ دیا، حالانکہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک حکیم مطلق کا کارخانہ حکمت ہے، اس کی منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ انجام پا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تم گھر سے نکلے اور تمہاری اس آدمی سے ملاقات ہوگی، بلکہ وہ کسی کا بھیجا ہوا آیا تھا اور تم بھی کسی کے بھیجے ہوئے گئے تھے، دونوں کا آپس میں ملاپ ہو گیا اور بات بن گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کی دنیا جس کو اتفاق کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا، یہ سب غلطی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور نظم کے متحد ہوتا ہے۔ جب کسی کام کی علت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کن اسباب کی وجہ سے ہوا، تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا۔ ارے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر کام پورے مستحکم نظام کے تحت ہو رہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ البتہ بعض اوقات جب ہمیں کسی کام کا ظاہری سبب آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو ہم اپنی حماقت سے کہہ دیتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ حقیقت میں اتفاق کوئی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت ہے۔ ایمان اور عقیدہ کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات کا آنا، یہ وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بچائے ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، خواہ کتنا بھی بڑا مسلمان ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں کوئی خراب قسم کے وسوسے نہ آئے ہوں۔ دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، لیکن کبھی کبھی شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ اس قسم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ اگر زیادہ پیچھے پڑ جائے تو پھر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس شخص کا دین کی طرف اور اصلاح کی طرف دھیان ہی نہیں ہے اور دن رات دنیاوی مشاغل میں مستور ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایسے شخص کو وسوسے نہیں آتے۔
وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور دین کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ میرا ایمان بھی باقی رہا یا نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی قرآن و کریم اور حدیث کے بارے میں وسوسے آئیں گے، اور کبھی شریعت کے احکام کے بارے میں وسوسے آئیں گے۔ اگر ایسے موقع پر انسان کی صحیح رہنمائی نہ ہو تو انسان گمراہی کے راستے پڑ جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ ان وسواس کا علاج حضرت والا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ وسوسے آتے ہیں تو آنے دو، کوئی پرواہ نہ کرو، اس طرف دھیان ہی نہ دو کہ دل میں کیا وسوسہ آ رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وسوسے خود ایمان کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیال اور وسوسے آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے گوارا ہے، اس لیے میں کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ یہ کھلی ایمان کی علامت ہے، یعنی ایسے وسوسوں کا اور ایسے خیالات کا آنا تو کھلے ایمان کی علامت ہے۔ مومن ہی کے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، اور جو کافر ہو یا فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کو ایسے وسوسے نہیں آتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں کچھ مال ہو، جہاں مال ہی نہ ہو وہاں چور کیوں جائے گا؟ جس گھر کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہاں مال ہے، اسی گھر میں چور داخل ہوگا۔ لہذا دل میں یہ چور شیطان اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس دل میں کچھ ہے۔ اگر اس دل میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہوتا تو اس چور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لہذا جب وسوسے اور خیالات آئیں تو پہلے اس بات پر شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ایمان موجود ہے، ورنہ یہ خیالات آتے ہی نہیں۔ اور ایمان کے موجود ہونے کی دلیل اس طرح ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ ان خیالات کا آنا آپ کو برا معلوم ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو پریشانی کیوں ہوتی؟ اگر ایمان نہ ہوتا تو دل میں ان خیالات کے آنے پر برا کیوں لگتا؟ ان خیالات سے تکلیف کیوں معلوم ہوتی؟ معلوم ہوا کہ دل میں ایمان ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے موقع کے لیے ایک تسلی جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے، یعنی شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے سرگوشی ہے، تاکہ مومنوں کو اس سرگوشی کے ذریعے غم میں مبتلا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سرگوشی کرنا مومنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا جب یہ وسوسے آ کر پریشان کریں تو اس وقت یہ تصور کرو کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ شیطان اپنی سی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ چل تو بھی اپنی سی کوشش کر لے، ہم بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر تم ان خیالات کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کی طرف التفات شروع کر دیا کہ اس وسوسے کو دور کروں تو پھر تم اس دھندے میں رہ جاؤ گے، آگے تمہاری ترقی نہیں ہو پائے گی اور شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے ان خیالات کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو بادشاہ کے دربار سے بلاوا آیا کہ آج فلاں وقت تم دربار میں آنا، ہم تم کو ملاقات کا موقع بھی دیں گے اور تمہیں انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اب یہ شخص تیار ہو کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک کتا دائیں طرف سے بھونک رہا ہے، ایک کتا بائیں طرف سے بھونک رہا ہے، اور اس وقت پر بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ بتائیے عقل کی بات کیا ہے کہ وہ کتوں سے لڑنے بیٹھ جائے، ان کو بھونکنے سے روکے اور ان کا پیچھا کرے اور ان کو بھگائے اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے؟ اگر وہ ان دھندوں میں لگ گیا تو پھر تو دربار میں پہنچنے کا وقت ہی نکل جائے گا، وقت پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کتوں کو بھونکنے دو،
تم جہاں جا رہے ہو، جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی فکر کرو۔ ان کتوں کے بھونکنے کی فکر ہی مت کرو۔ اگر تم ان کتوں کے پیچھے پڑو گے تو دربار میں حاضری کا شرف کھو بیٹھو گے۔ اسی طرح تم یہ جو عبادت کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہو، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں باریابی ہے۔ اب باریابی کے وقت دل میں جو خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں، دراصل یہ کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر تم نے ان کی طرف التفات شروع کر دیا اور ان کو بھگانے کی فکر میں لگ گئے اور اپنا دھیان اس طرف لگا دیا تو پھر شیطان کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور تم دربار کی باریابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان وسواس اور خیالات کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ اور اتفاق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فکر میں مت پڑو کہ یہ وسوسہ آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، کیا خیال آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے کام میں لگے رہو۔ مثلا خیالات آ رہے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اپنی نماز میں لگ جاؤ۔ کسی دوسرے کام کا وقت ہے تو اس دوسرے کام میں لگ جاؤ اور ان خیالات کو اپنے اعمال پر اثر انداز نہ ہونے دو۔ یہ علاج ہے ان خیالات کا۔ اگر ان خیالات اور وسواس کی طرف تم لٹھ لے کر دوڑو گے تو یہ اس کا علاج نہیں۔ ذکر کا چراغ جلاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا چراغ جلاؤ، ان کی طرف توجہ نہ کرو، بس یہ وسوسے اور خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر یہ خیالات بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھگانے کی فکر کرنا پھر بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ان کو جتنا بھگاؤ گے یہ اتنا ہی اور آئیں گے۔ اور ان کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لو یا کسی اور خیال کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لو۔ اس لیے کہ فلسفہ کا قاعدہ ہے کہ یعنی انسان کا نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا اگر دل میں وسوسے آ رہے ہیں اور اس وقت تم نے اس کو دوسرے خیال میں مشغول کر دیا یا دوسرے کام میں مشغول کر دیا تو پہلا خیال اور وسوسہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ملحوظ میں حضرت والا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وسوسے کا علاج عدم اتفاق ہے اور بس، یعنی اور کوئی علاج نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وسوسے بہت آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو جس کے نتیجے میں وسوسے نہ آئیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی علاج نہیں، بس یہی علاج ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ مجھے ہی وسوسے کیوں آتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو تو بالکل وسوسے نہیں آتے، وہ تو بڑے اطمینان سے رہتا ہے، اس کا تعلق فلاں شیخ سے ہے، یہ ان سے بیعت ہے، اور دوسری طرف میں ہوں، مجھے تو بہت وسوسے آتے ہیں۔ کیا میں ہی وسوسے کے لیے رہ گیا ہوں؟ مجھے ہی یہ خیالات آتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، یہ بے صبری ہے۔ ارے تیرے لیے یہی مناسب تھا جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے وہی مناسب تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ان کا کرم ہے اور وہ بھی ان کا کرم ہے۔ اس شخص کے لفظ سے وہ کرم ہے اور تمہارے لحاظ سے یہ کرم ہے۔ اگر تو ان وسوں پر صبر کر لے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نامعلوم کیا درجات تیرے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ ان کو کیا مل رہا ہے، تمہیں کچھ مل رہا ہے، وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مفہوم کا ایک شعر پڑھ کر فرماتے ہیں، مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ یعنی مجھے اس سے کیا غرض کہ کس کو کیا ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے پیمانے میں مجھے عطا فرمایا ہے، میرے لیے تو وہ سارے میں خانے کا حاصل ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں مکمل رات کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا امیر کبیر انسان ہو، اس لیے کہ یہ دنیا رات کاملہ کی دنیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، جس میں تکلیف کا اور غم کا اور صدمے کا نام و نشان نہیں، وہ عالم جنت ہے۔ دوسرا عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، غم ہی غم اور صدمے ہی صدمہ ہے، جس میں راحت اور سکون نام کا نشان نہیں ہے، وہ عالم جہنم ہے۔ استغفار۔ اور یہ عالم دنیا جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں رات بھی ہے اور تکلیف بھی ہے،
اس میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ یہاں کی کوئی رات خالص نہیں ہے، بلکہ ہر رات کے ساتھ تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ یہاں کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہاں اس دنیا میں راحتی رات حاصل کروں، مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، بڑے سے بڑا دانشور ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا ہنر مند ہو، اس کو لے آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچی؟ وہ شخص کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور پہنچی ہے۔ لہٰذا جب اس دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلف پر صبر کر لو، چاہے تو بے صبری کر لو، چاہو تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور یہ کہہ دو کہ جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچ رہی ہے میں اس پر راضی ہوں، تو اس کے نتیجے میں تم اس بشارت کے مستحق ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر ملے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں جتنا سکون رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے، اتنا سکون کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال رضا بالقضاء سے بڑھ کر کوئی اور سکون کا راستہ نہیں۔ اب یا تو اس ذریعے سے سکون حاصل کر لو یا عمر بھر رات کے لیے تڑپتے رہو، وہ میسر نہیں آئے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ملحوظ میں حضرت والا نے فرمایا ہے بالفرض وسواس کی طرف عدم توجہ کے باوجود وسوسے ختم نہ ہوں بلکہ پھر بھی مسلسل آتے رہیں تو اس سے مت گھبراؤ اور پریشان مت ہو، بلکہ ان وسوسوں کے آنے پر راضی ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ جب میرے اللہ نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے تو میں اس پر خوش ہوں۔ البتہ ان وسواس کے تقاضوں پر عمل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔